پانی دیا، جارا جارا ساتھ اسے بھی لے کر چلا جا، جارا جارا ساتھ اسے بھی لے جا، کچھ دور اور آگے بڑھے گا، پھر ایک شخص اسے پکڑ لے گا، عرض کرے گا حضور والا کہاں چلے؟ رب نے تو اپنی رحمت قابلہ سے جنت دے دی۔ وہ کہے گا حضور یاد کرو جب آپ دنیا میں تھے ایک مرتبہ آپ کو سخت پیاس لگی تھی، پانی پلانے کے لیے کوئی نہ تھا، آپ نے پانی مانگا، میں نے پانی کا ایک گلاس آپ کے قریب کر دیا، آپ کو میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا، لہٰذا آپ اکیلے کیسے چلے؟ ابھی کچھ کہے گا ہی نہیں، رب فرمائے گا اسے بھی ساتھ لیتا چلا جا۔ اللہ اکبر! اہل محشر پریشان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سارے جنت میں جاتے ہوں گے مگر علماء ایک طرف قطاریں لگائے کھڑے ہوں گے، رب کریم نہ ان سے حساب لے رہا ہے نہ انہیں کوئی پروانہ سنا رہا ہے، علماء کھڑے ہیں، جب دیکھیں گے کہ جنتی آ رہے جا رہے، علماء عرض کریں گے مولا یہ کیا؟ ہم تو ساری زندگی علم دین حاصل کرتے رہے، علم دین پڑھتے رہے، علم دین بتاتے رہے، ہم کو دنیا عالم کہتی رہی، ہمیں حضور کی وراثت نصیب ہوئی، مولا یہ کیا؟ گنہگار جنت میں جا رہا، میں یہاں کھڑا ہوں۔ رب ارشاد فرمائے گا اے بندے تو نے تجھ کو آج ہم نے صرف اکیلے جنت میں جانے کے لیے نہیں بلایا ہے، تو یہاں کھڑا ہے اور جو تیرے جاننے والے ہیں پہلے انہیں بھیجا، سبحان اللہ، پہلے انہیں بھیجا بعد میں تو جانا۔ لگاؤ زور سے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ عالم دین، ایک متقی پرہیزگار، وہ جب جنت میں جا رہا ہے تو ایک ایسے شخص کو پانی پلانے کی نسبت بھی کام آ رہی ہے، کھانا کھلانے کی نسبت کام آ رہی ہے، وضو کے لیے پانی دینے کی نسبت کام آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے کہاں گئے اعمال، کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں گئی عبادتیں، سب اپنی جگہ ہے مگر ان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ رب کو راضی کر سکے۔ رب کو راضی کرنے والے وہی ہے جن سے خدا دنیا میں راضی ہو گیا، جن سے خدا دنیا میں راضی ہو گیا، وہ ہے جن سے خدا دنیا میں راضی ہو گیا۔ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ گروہ اولیاء ہے، یہ جماعت اولیاء ہے، نہ جب تک تھے دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں تھا، دنیا ایک طرف جاری تھی، یہ ایک طرف جا رہے تھے، سبحان اللہ، یہ جدھر چلے گئے دنیا ادھر چلی گئی۔ یہ جدھر جا رہے تھے تو دور، میرے خواجہ کی اونٹنیاں جدھر جا رہی تھی بادشاہ ادھر چلا گیا، بادشاہ کی رعایا ادھر چلی گئی۔ یاد رکھو قیامت میں ایک انسان کو نجات دلانے والی کوئی چیز ہے، وہ دنیا میں اس کے اسلاف سے نسبتیں ہیں، ان کے بزرگوں سے عقیدتیں ہیں۔ کیا آپ وہ واقعہ کبھی پڑھے نہیں، کبھی آپ نے سنا نہیں؟ اگر نہیں سنا تو آج سن لو، وہ روایت قرآن میں محفوظ کر دی گئی۔ ایک کتا ہے ذات کا، نسل کا ایک کتا ہے، مگر کیا شانیں ہیں اس کتے کی بھی، ذات کا اور نسل کا تو کتا تھا مگر فطرت کا وفادار اولیاء، فطرت کا وفادار اولیاء تھا۔ نسبتیں کتنی کام دیتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیوں کے آستانوں پر جانے سے کیا ہوتا، کیا ملتا، کیا کام آتے۔ یارو یہ کیا کام آتے یہ اب کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو اسی دن پتا چلے گا جبکہ حشر قائم ہوگا، یہ اسی دن پتا چلے گا جبکہ حشر قائم ہوگا۔ حضور امیر المجاہدین قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا۔ نعرہ تکبیر، حشر کو معلوم ہوگا نا، کیا خواجہ کی چھٹی کے جل سے کرانے والے جیتے یا پھر اس چھٹی سے دور کرنے والے جیتے، یہ حشر کو پتا چلے گا۔ ہم تو یہ پہلے ہی کلیئر کر چکے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سوائے گناہوں کے کچھ نہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے
ہمیں اپنی بدکاریوں کا اعتراف ہے، ہم تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اپنے امام کی زبان میں یہی دعا کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور یہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدا کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، مولا ہمارا تو حساب ہی نہیں ہے، ہم تو گنتی میں نہیں آتے، مگر ہاں جس دن خواجہ کی نسبت ملی گئی ہم گننے والوں میں سے ہو، سبحان اللہ۔ جس دن غوث کی نسبتیں ملی دنیا ہمیں قادری کہنے لگی، جس دن خواجہ کی نسبتیں ملی دنیا ہمیں چشتی کہنے لگی، جب بزرگوں کی نسبتیں ملی دنیا ہمیں سہروردی کہنے لگی۔ یارو ہم تو تھے ایک رائچور کے علاقے کے مگر مشہور ہو گئے قادری سے، یار رائچور کا رہنے والا رائچوری سے مشہور ہوگا، گنگاوتی کا رہنے والا گنگاوتی کے شہر سے مشہور ہوگا، مگر یہ کیا تماشا ہے کہ جب بھی ہمارا نام لیا جاتا ہے تو قادری نسبت لگا دی جاتی ہے، اور بچہ بوڑھا ہر جاننے پہچاننے والا یہی کہتا ہے یہ ہے قادری، قادری آیا قادری گیا قادری بیٹھا۔ یارو جس کے نام کی نسبتوں کے آگے ان بزرگوں کی نسبتیں لگی ہو، 10 بار کوئی پکارے ایک بار وہ قادری کی نسبت لینے والا پکار دے کہ دنیا تجھے میری نسبتوں سے یاد کرتی تھی، آج تیری اس نسبت کو میں نے قبول کر۔ سبحان اللہ۔ یارو بیڑا تو پار ہے، یوں بیڑا تو یوں پار ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سنی اتنا خوش نصیب ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، جس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے۔ بسم اللہ خانی کے بعد 2 ہاتھوں میں لڈو دیے جاتے بچوں کے، ادھر سے بھرنا ہے تو بھر لے، ادھر سے توڑنا ہے تو توڑ لے، تیری مرضی تیری مرضی، جو کرنا ہے کر لے۔ سنی وہ ہے جس نے ایسی نسبتیں خود باپ دادا نے قائم نہیں کی، یارو یہ نسبتیں قرآن و حدیث سے بزرگوں نے لا کر بتا دیا ہے۔ ذات کا ایک کتا، نسبتیں کتنی کام دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں نسبت کی، معمولی چھوٹی مثال ہے۔ ایک اینٹ ہے، اینٹ بنائی جاتی ہے، وہ اینٹ جو میرے مکان میں لگی وہ اینٹ بھی بھٹی میں بنائی جاتی ہے، وہ اینٹ جو مسجد میں لگی وہ اینٹ بھی بھٹی ہی میں بنائی جاتی ہے۔ ایک ہی مشین، ایک ہی میٹیریل، وہی مٹی، وہی کیچڑ، وہی گارا، وہی سانچا، وہی فیکٹری، وہی چولہا، وہی تنور، ایک ہی جگہ دونوں قسم کی اینٹیں بنی، مگر ایک اینٹ کو میرے گھر میں لگا دیا گیا، یا ایک اینٹ کو میرے گھر کے باتھ روم میں لگا دیا گیا، یا ایک اینٹ کو مسجد کی باتھ روم میں لگا دیا گیا، اور ایک اینٹ کو مسجد کی ممبر میں لگا دیا گیا، مسجد کی فرش میں لگا دیا گیا۔ چیز ایک ہی ہے، مگر وہی اینٹ جب باتھ روم میں لگی تو لوگ اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں، اپنے چپل سے اس پہ پھرتے ہیں، اور پھر وہ اینٹ ہوتی ہے جس کی توہین کرنے سے کوئی شخص دیکھ کر بھی آپ کو یہ نہیں بولتا یار یہ تو مسجد کا باتھ روم ہے، اس پر تم چپل کے ساتھ نہ پھرو، تو جواب یہی ملے گا یار باتھ روم ہوتا ہے، اس کی کیا قدر ہونی ہے۔ مگر وہی جب مسجد کے ایک ممبر سے لگا دی جاتی ہے، مسجد کے ایک دیوار سے، مسجد کے فرش میں پیوست کر دی جاتی ہے، اب اس کا رتبہ بڑھ گیا، اب اس کی شان بڑھ گئی، اب کوئی چپل پہن کر اس پر پھر نہیں سکتا، اگر کوئی چپل پہن کر پھرے گا اس اینٹ کی بے ادبی ہوگی، اس اینٹ کی توہین ہوگی۔ پتہ بہت سادہ سیدھا ہے، انداز بڑا سادہ سیدھا ہے، اینٹ ہے مگر ایک کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، ایک کو پیشانی سے چوبا جا رہا ہے، ایک کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور ایک کو آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے، ایک کی شان گھٹائی جا رہی ہے، ایک کا رتبہ بڑھایا جا رہا ہے۔ آخر اینٹ ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کی شان گھٹی کیوں، ایک کی شان بڑی کیوں؟ یہ سارا کھیل نسبتوں کا ہے، یہ سارا کھیل نسبتوں کا ہے۔ ایک اینٹ کو نسبت ملی ادنا چیز سے، گھٹیا چیز سے۔ باتھ روم گھٹیا جگہ ہے، باتھ روم ادنا جگہ ہے، باتھ روم توہین والی جگہ ہے، وہ بے عزتی والی جگہ ہے۔
बेइज्जती के मकाम से एक ईंट को निस्बत मिली तो बेचारी ईंट वो पहले क्या थी पता नहीं, मगर निस्बत की वजह से बेइज्जत हो गई, रौंदी गई। वही ईंट है जो मस्जिद की जब सीनत बनी, मेहराब और मिंबर की सीनत बनी, उसका रुतबा बढ़ा दिया गया। वजह क्या है? क्योंकि उसे निस्बत एक आला चीज से हासिल है। तो एक कानून ये मिला, एक शय को अदना से निस्बत मिले वो अदना कहलाती है, उसी शय को आला से निस्बत मिले वो आला कहलाती है। यारो, जब ईंटों का ये मेराज हो सकती है, ईंटों की जब ये मेराज हो सकती है कि मस्जिद की निस्बतों से वो आंखों की जीनत बने, वो सर का ताज बने, ये तो पत्थर है, बेजान है। अगर किसी जानदार को जानदार से निस्बत मिल जाए, एक कबीले को गौसे आजम से निस्बत मिल जाए, एक गुनहगार को ख्वाजा आजम से निस्बत मिल जाए, एक बदकार को इमाम आजम से निस्बत मिल जाए, तो फिर उसकी किस्मत का क्या कहना, उसके सितारे कितने औज पर होंगे। पता चला निस्बतें हैं, ये रंग लाती है, ये असर करती है। इसी वजह से हमें हमारे बुजुर्गों ने ये घुट्टी में पिला दिया है कि तू क्या करता ना करता तेरी मर्जी, गुलाम ख्वाजा बन जा, गुलाम गौस बन जा, गुलाम नबी बन जा, गुलाम औलिया बन जा। सारी जिंदगी इस गुलामी के पट्टे को अपने गले में डाल, तुझे दुनिया वालों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं क्या हूँ, तेरे गले का पट्टा बता देगा कि तू कौन है। सुभान अल्लाह, तेरे गले का पट्टा बता देगा तू कौन है। इसीलिए कहने वाले ने मचल के कहा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये वो पट्टा है गले में, ये निस्बतों का, ये गुलामी का। आपने देखा होगा कि एक मालिक का एक कुत्ता है, अगर आप कुत्ते को मारोगे, कुत्ता ये तो नहीं बोलेगा मुझे ना मारो, मगर कुत्ते को मारते हुए उसका मालिक देख लिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं, तुम्हें मालिक छोड़ेगा नहीं, तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और सिर्फ इतनी सी वजह है कि मेरे कुत्ते को तूने कैसे मारा, मेरे कुत्ते को तूने कैसे मारा। यारो, जब एक कुत्ता अपने असलाफ के दरबार का दरबान बन जाए, उसकी शानें इतनी बुलंद कि उसका मालिक उसको मारने नहीं देता, तो फिर हम तो ख्वाजा के दर के कुत्ते हैं, गौस के दर के कुत्ते हैं, हुजूर के दर के कुत्ते हैं। हमारा काम ही इतना है कि हम इन बुजुर्गों के नामूस की पहरेदारी करें, इन बुजुर्गों की इज्जत व आबरू की पहरेदारी करें। हमारा काम हम करें, बोलो, उनका काम वो करेंगे। हमारा काम इत्तश था, हम वो काम कर रहे हैं। उनका काम जो है वो आज तो हमें नहीं मालूम, मगर हश्र में मालूम होगा कि उनका काम क्या है। निस्बत रंग लाती है, निस्बत रंग लाती है। 20 साल ख्वाजा गरीब नवाज तालीम हासिल करे, 20 साल मदरसे में जाको, उस्तादों के पास रहको, मुअल्लिमीन के पास रहकर 20 साल इल्मे दीन ख्वाजा गरीब नवाज हासिल करे। 20 साल। आज आपको पूरी गंगावती की आप मिसाल लेना हो ले लो, या फिर पूरे हिंदुस्तान की मिसाल लेना है आप ले लो। किसी भी मदरसे में 20 साल में आलिम नहीं बनाया जाता। क्या हज़रत? 8 साल, 10 साल बहुत हुआ तो 9 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल बहुत हुआ तो। स्टेटस है, उसके स्टेप्स हैं, दराजात हैं। आदमी आलिम बनता है 8, 9, 10, 12 साल में। 20 साल ख्वाजा गरीब नवाज इल्म हासिल करे तो क्या हासिल करे कि मेरे को समझ में नहीं आया। 20 साल क्या पढ़े भाई? अच्छा चलो 20 साल पढ़ने के बाद अब बैठ को फतवा देना था, 20 साल पढ़ने के बाद मुरीदा बनाना था, 20 साल पढ़ने के बाद खानका बना छोड़ना था डायरेक्ट। 20 साल पढ़ने के बाद फिर 20 साल पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे। ख्वाजा साहब जब 20 साल तुम्हें पढ़े थे, पढ़ना तो दूर की बात, ख्वाजा खाजगान मादर जात वली है। क्या मादर जात समझ में आया क्या? हाँ, माँ पेट से वली है, उन्होंने वली बन को पैदा हुए, उन्होंने वली बन को पैदा हुए। और ये सआदत सिर्फ हुजूर की उम्मत में है, ये सआदत सिर्फ हुजूर की उम्मत में है। बस इससे बढ़कर हम गुनहगारों के लिए और क्या सआदत चाहिए, हुजूर की उम्मत में है।
رسول کی امت میں ہیں ہم. اللہ اکبر. 20 سال علم حاصل کرے, 20 سال شیخ کی صحبت میں رہے, خدمت کرے. خواجہ نے 20 سال شیخ کی صحبت میں لگا کر یہ اشارہ دے دیا اپنے ماننے والوں کو, علم حاصل کرنا اہم نہیں ہوتا, علم سے جو نور نکلتا ہے, علم میں جو فیضان ہوتا ہے, وہ فیضان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی ملتا ہے. بے شک بے شک. علم علم ہے, وہ تو شیطان کے پاس, وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا. آج فی زمانہ شیطان کو جتنا معلوم اتنا کسی کو نہیں معلوم, کمپیوٹر کو بھی نہیں معلوم اتنا کمپیوٹر کو بھی نہیں معلوم. اور اس کے اندر جتنا پاور ہے, جتنی طاقت ہے, اتنی طاقت تو رب نے کسی اور عام آدمی کو نہیں دی. محبوبوں کو جو دی وہ اس سے پرے ہے, اس سے ورا ہے. عام آدمی کو اتنی طاقت نہیں دی. اور انہیں طاقت منگولیاس والا, انہیں طاقت کیا کرا, منگ کھو, انہیں منگیا, رب کی بارگاہ میں مانگیا کیا, رب انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ میری ایک شرط, میرے کو موت نہیں آنا, میں مرنا نہیں. کب تک رے, قیامت تک میں مرنا نہیں. انہیں قیامت تک, بولو جی, انہیں زندہ ہے, انہیں قیامت تک نہیں مرتا. انہیں کیا حافظ صاحب ذرا بولو, ہاں بولو, ہے جی قرآن میں آئے تھے جی تو بولو, ہاں, رب انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے اٹھائے جانے والے دن تک کی مہلت دے دے. آزادی. کئی کو با کیا کرتا, لأغوینہم اجمعین لأقعدنک علی صراطک المستقیم. اے اللہ مجھے مہلت دے, کیوں, اس لیے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. سیدھا راستہ, صراط مستقیم بولے تو وہ راستہ جو خدا تک پہنچاتا ہے, وہ راستہ جو خدا تک پہنچاتا ہے, اس راستے پر میں بیچ میں بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ کر کیا کرتا, ادھر سے آنے والوں کو بھی بہکاتوں, ادھر سے آنے والوں کو بھی بہکاتوں, ادھر سے کس کو بھی چھوڑتا نہیں, میں سب کو بہکاتوں. لأغوینہم اجمعین, میں ان سب کو بہکاؤں گا. اللہ اکبر, کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اور واقعتاً چھوڑا بھی نہیں صاحب, چھوڑا بھی نہیں. ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی شیطان کی. وہ نبی تھے, انہوں جانتے تھے کہ شیطان ہے. ملاقات ہوگی, بولے کہاں جا رہا ہے. اب ایسے جال تھے, وہ ایسا جال ڈال کے جا رہا تھا. جال مچھی مارنے کے جالا ہوتے نہیں, ویسے جال تھا. حضرت یحییٰ نے پوچھا یہ کیا, بولے یہ جال ہے, اسی سے میں بندوں کو پھانستا ہوں, اسی کے ذریعے میں بندوں کو پھانستا ہوں. حضرت یحییٰ نے پوچھا کیا اس میں میرے نام کا بھی ہے, یہ جال میں میرے نام کا بھی ہے. بولے ہاں ہے نا. یحییٰ نبی ہے, یہ بات کانا ذرا یوں کھڑے کر کو سنو. یحییٰ کون ہے, نبی ہے, خدا کے نبی ہے. اور یہ وہ نبی ہے, اللہ اکبر, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کی پیدائش کی بشارت رب نے دی ہے. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. صحیح آپ صاحب میں حافظ نہیں ہوں جی. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ, ہم تمہیں ایک ایسے بچے کی آمد کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام آنے کے بعد تمہیں نہیں رکھنا, میں آلریڈی رکھ کے اسے پیدا کر رہا ہوں. یحییٰ یہ وہ نام ہے جو نام خدا نے ان کو دیا ہے. یہ پیدائشی یحییٰ نام سے پیدا ہوئے, یہ وہ یحییٰ ہیں. ان سے ملنے کے بعد پوچھے میرے نام کا بھی ہے, بولے ہے. تو آپ بولے جب اتنا بول رہا انہیں تو اور ذرا راز اگل لیتا ہوں اس سے. اچھا کبھی ٹرائی کریا, کبھی میرے اوپر بھی جال ڈالا, کبھی مجھے بھی کبھی پھانسنے کی کوشش کی. تو اب نبی سے تو انہیں جھوٹ نہیں بول سکتا, کیونکہ اسے معلوم کہ میں اگر غلط بھی بولوں گا تو ان کو خدا بتا دے گا. تو بولا ہاں میں نے آپ پر بھی کوشش کی. آپ سوچ سکتے ہیں
وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے، وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے. آپ سوچو، آپ شریف بن کو رہے تو اتنا کر سکتا، بدماش بن کو رہے تو انہیں کیا سے کیا کر سکتا. سوچو تم، دین سے قریب رہے تو اتنا بہکارا، دین سے اگر دور ہے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چٹکیوں میں نچائے گا تمہارے کو. بولے تمہارے نام کا بھی ہے، کبھی کوشش کی؟ کہا ہاں کوشش کی. بولے کب؟ میرے اوپر تو نے کوشش کی؟ ہاں کوشش کی. کب؟ بولے ایک دن ایسا ہوا آپ کو سخت بھوک لگی تھی، ابھی آپ نے نماز عشاء ابھی ادا نہیں کی تھی، سخت بھوک لگی، آپ نے کھانا تناول کر لیا، اس کے بعد آپ کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ غنودگی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ عشاء کا افضل وقت جو تھا وہ ختم ہو گیا. عشاء کی نماز قضا نہیں ہوئی، عشاء کی نماز پڑھنے کا جو افضل وقت تھا وہ ختم ہو گیا. وہ کھانے کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی آپ کے اوپر، اور کھانا اچھا تھا، آپ نے زیادہ کھا لیا. یہ بشری تقاضا ہے، ہر کوئی یہی ہے، انسان بولے تو ایسی چیز. تو حضرت یحییٰ نے جب یہ سنا بولے اللہ اکبر، آج کے بعد میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا. بولے آپ نے جب یہ سنا تو بولے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں کبھی، بولو، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا. شیطان نے جب یہ سنا بولا میں بھی قسم کھاتا ہوں خدا کی آج کے بعد کسی کو راز بتاؤں گا نہیں. میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. بات اگرچہ یہ ایک مزاح کی لگ رہی ہے، بات اگرچہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ کی لگ رہی ہے، مگر تھوڑا سا آپ ڈیپلی اس میں جاؤ، غور کرو. ایک شیطان نبی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ معصوم ہے، رب اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے دل پر اس کا کنٹرول ہے، اس کے نفس پر اس کا قابو ہے، پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے، پھر بھی آزمانا نہیں چھوڑتا. آپ سوچ سکتے ہیں ہما شما تمہارے میرے جیسے کا کیا حال ہوگا. اتنی طاقت رب نے اس کو عطا فرمائی. اب ذرا یہاں رک جاؤ، جس کی طاقت کا یہ حال ہو کہ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے بہکا دے. جب بگاڑنے والے کو رب نے اتنی طاقت دی ہے تو بنانے والے غوث کو رب نے کتنی طاقت دی ہوگی. یہ تو بگاڑنے والا ہے یار، یہ تو راہ جنت سے ہٹانے والا ہے. میرا غوث تو ہاتھ پکڑ کے جنت لے جانے والا ہے. یہ تو راہ ہدایت سے ہٹانے والا ہے. میرا خواجہ تو ہاتھ پکڑ کے راہ ہدایت پر چلانے والا ہے. یہ تو وہ ہے جو گمراہ کرنے والا ہے. میرا بندہ نواز تو وہ ہے جو گمراہوں کو راہبر کرنے والا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں جب بگاڑنے والے کو رب نے یہ قوت دی ہے تو بنانے والوں کو رب نے کیسی طاقت دی. بے شک بنانے والوں کو رب نے کیا نہیں دیا ہوگا یار. یہ معمولی نہیں ہے. صحیح معنوں میں ہمارے اندر عقیدت ہے، عقیدت کے ساتھ ذری سی حقیقت ملا دو نا، ہمارا بیڑا پار ہے. ہندھا دھن عقیدت ہے، مگر یہ عقیدت تمہیں مبارک ہو. کچھ کمینے ایسے بھی ہیں روئے زمین پر جن بدماشوں کو، کمینوں کو یہ بھی نصیب نہیں. جن کمینوں کی قسمت میں یہ بھی نہیں ہے، وہ تو یہاں بھی کمینے، وہاں بھی کمینے، سب پورا وہاں تک. پھر ہمیں بھی جنت سے جاتے وقت بولیں گے ذرا بازو ہٹ، تجھ سے جنت سے مطلب ہی کیا ہے؟ تجھ سے جنت سے مطلب ہی کیا ہے؟ ذرا تیرا ایک باپ تو بتا دے جو جنت میں ملے گا، تیرا ایک وستاد تو بتا دے جو جنت میں ملے گا. تیرا وستادوں کا وستاد تو فی الدرک الاسفلین مرا پڑا ہے، وہ تو جہنم کے نچلے گڑھے میں تڑپ رہا ہے. مگر میرا باپ تو باپ ہے، وہ الگ کہا ہے کہ میری نسبت جس سے تھی وہ جنت کا بادشاہ بنا ہوا ہے. دیکھ وہ خواجہ ہے، دیکھ وہ غوث اعظم ہے، دیکھ وہ بندہ نواز ہے، دیکھ وہ مجدد الفسانی بیٹھا ہے، دیکھ وہاں پر وہ بیٹھا، وہ بیٹھا. میں تنہا ایک ہوں، اگر یتے مل کر ایک ایک سفارش کر دے تو میرا کیا رتبہ ہوگا سبحان اللہ. اس میں کا ایک میرے لیے کافی، اس میں کا ایک میرے لیے کافی. بگاڑنے والے کو اتنی قوت. لہذا اگر آپ
नसीहत पकड़ना चाहें तो शैतान से भी नसीहत पकड़ सकते हैं, मगर शैतान कभी नसीहत पकड़ने देगा नहीं। लोग वलियों के तसर्रुफात पर एतराज़ करते हैं, लोग ख्वाजा के तसर्रुफात पर एतराज़ करते हैं। यारो, एक बेचारा बंडी चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक चुन्ना पान लगाने वाला, एक ठेला रखने वाला या एक अमीर गरीब, अगर वो बैठे बैठे किसी परेशानी में या ख्वाजा कहता है, क्या बिगड़ा, तेरा क्या गया, तेरे पेट में चुभुकनियाँ क्यों हो रहे, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा, यार वो जाने, वो जिसको पुकारा है वो जाने, यार वो जाने, उसने जिसको याद किया वो जाने। जब एक जाहिल नहीं शैतान होकर भी वो जब चाहे जिसकी चाहे पोल खोल दे, जब चाहे जिसको चाहे बिगाड़ दे। अगर मैं ख्वाजा को पुकारूं ख्वाजा आ जाए तो क्यों परेशानी है। जब बिगाड़ने वाले को रब ने इतनी कुव्वतें दी है, जब बनाने वाले को रब कुव्वतें देगा तो उन कुव्वतों का हाल क्या होगा, उनका आलम क्या होगा, उनके दर्जात क्या होंगे। ख्वाजा खाजगान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद एक दिन बैठे हुए हैं, सामने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, खलीफे वक्त मौजूद है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते, मेरे पीरो मुर्शिद का क्या कहना, उनकी तालीमात का, उनकी जिंदगी का, उनके हयात का, उनकी सीरत का क्या कहना। एक मर्तबा मेरे पीर मुझसे मिलने के लिए अजमेर से दिल्ली आ रहे थे। सिर्फ अजमेर से दिल्ली कितना फासला है, गालिबन मेरे ख्याल से 5 से 550 किलोमीटर का फासला है। उस जमाने में भी अगर सवारियों पर सफर किया जाए तो कुछ दिन लगते होंगे, इससे ज्यादा और क्या। ख्वाजा खाजगान अजमेर से दिल्ली खलीफा से मिलने आ रहे हैं। जब आए, खलीफा वक्त ने ख्वाजा खाजगान के सफर नामे के बारे में पूछा कि हुजूर वाला अजमेर से दिल्ली का सफर कैसा रहा। ख्वाजा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से यहां तक 500 काफिर मेरे दस्ते हक परस्पर ईमान से वाबस्ता हो गए। यारो, ये कौन सी तबलीग है यार, ये कौन सी तबलीग। 16 साल लगभग लग गए ख्वाजा का ये जलसा मनाने, 16 लोग राह नहीं पा सके। अगर पा गए होंगे तो वो फैजान है बुजुर्गों का, फैजान है वो ख्वाजा का। मगर आप सोचो, 16 साल जलसे करते, तकरीरें करते, 16 घंटे तकरीरें होती हैं, 16 महीने जलसे चलते हैं, मगर हमारी जिंदगियों में क्या तब्दीली आती है। अगर आप अपनी बात ना, अबरार अपनी बात करें तो मैं किसको क्या सुधार सकता हूँ। मेरी औलाद को मेरे लिए सुधारना मुश्किल है, उसे राहे रास्त पे लाना मुश्किल है। वाह रे ख्वाजा, क्या जलवे हैं तेरे, क्या कुदरतें हैं तेरी, क्या इख्तियारात रब ने दिए, क्या फैजानी ज़बान दी, क्या निगाहे अतर की रब ने अता फरमाई। एक मामूली से सफर में 500 काफिरों को ईमान से वाबस्ता करना यकीनन ये एक बहुत बड़ी करामत है। आज हाल यह है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त रहता है, जिंदगी भर रहा, बचपन से अब तक रहा, अब मैं आलिम बन गया, दुनिया मुझे फाजिल बोली, मुफ्ती बोली, क्या क्या बोली, मेरे साथ आज भी है, मगर वो आज भी दाढ़ी कटाता हुआ नजर आता है। मेरे साथ रहने वाले एक दोस्त को मैं इतना बदल न सका कि उसके चेहरे पर दाढ़ी तो सजा देता, मगर कुर्बान जाओ ख्वाजा तुम्हारी सल्तनत पर, कुर्बान जाओ ख्वाजा तुम्हारी निगाह पर, तुम्हारे अखलाक पर, तुम्हारी तालीम पर। यहाँ तो नेकों को, यहाँ बदों को नेक बनाना मुश्किल है, तुमने तो काफिरों को नबी का गुलाम बना दिया, काफिरों को इस्लाम से वाबस्ता कर दिया। ख्वाजा खाजगान जलवा अफरोज है। मैं ये बताना चाहता हूँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा की बारगाह में है, ख्वाजा कुछ नसीहत फरमा रहे, कुतुबुद्दीन नसीहत लिख रहे हैं। लिखते लिखते ख्वाजा बोलते बोलते अचानक कहते हैं, एक मर्तबा तुम्हें याद है हमारा गुजर एक जंगल से हुआ था, और उस जंगल से करीब एक गाँव था, वहाँ गाँव से हमारा गुजर हुआ था, उन गाँव वालों ने हमारा बड़ा इस्तकबाल किया था, क्या तुम्हें याद है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अर्ज करते, हाँ हुजूर वाला मुझे याद है, और साथ साथ मुझे एक वाकया भी वहाँ पर एक रूनुमा हुआ था, वो भी मुझे याद है। अब वो मलफूजात, वो तालीमात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लिख रहे हैं। सुभान अल्लाह, उन्होंने क्या लिखा आज कादरी ने पढ़ा और आपके सामने रखा। क्या एहसानात है देखो बुजुर्गों के। अब वो लिख रहे कि ख्वाजा खाजगान का गुजर
ایک گاؤں سے ہوا، ایک دیہات سے ہوا. اس دیہات میں لوگوں نے بڑی کوششوں کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ اپنی پونجی سرمایہ جمع کر کے ایک چھوٹی سی مسجد انہوں نے تعمیر کر دی. ایک امام کو لا کر وہاں رکھا. بڑا پرہیزگار امام تھا، بڑا عالم دین تھا. وہ امام وہاں پر ہے. مسجد چھوٹی سی تعمیر ہو رہی ہے، کچھ حصہ تعمیر ہو گیا. اب قبلہ نما تعمیر کرنے کی بات آتی ہے. قبلہ بنایا جا رہا ہے. یوں تو عالم دین کو سامنے رکھ کر قبلہ بنا دیا گیا. بات ہو گئی. خواجہ کا گزر وہاں سے ہوا. اور یہ بات یاد رکھنا، ہر زمانے میں ایسے پیٹ میں کیڑے ابلنے والے لوگ رہتے ہیں. ان کے پیٹ میں تو کیڑے پدکتے رہتے، وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیڑے دوسروں کو بھی پریشان کرے. ہر زمانے میں اچھے کاموں پر اعتراض کرنے والے لگے ہی لگے ہیں، وہ تو رہتے ہی ہیں. مگر بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب تم کام اچھا کرنا شروع کر چکے، بولنے سے کسی کے رکو مت، کام پورا کر دو، کام پورا کر دو. دنیا تو کہتی ہی رہے گی، دنیا تو کہتی رہے گی. آپ امامہ نہیں پہنے، داڑھی رکھے تو دنیا بولے گی داڑھی رکھو، امامہ بھی پہننا عجیب ہے. امامہ پہنے تو مصیبت. امامہ پہن کو بھی کیا جی، کیا تو بھی ذرا پرہیزگاری، کیا تو بھی ذرا سچائی، جھوٹ چوری غیبت یہ سب چھوڑو. یار وہ نہیں پہنا تھا تو تپل تھا، پہنا تو تپل ہے. لوگ خاموش نہیں رہتے، مگر جو مخلص ہوتے ہیں وہ کوئی اچھی عادت کسی میں دیکھتے ہیں، دعا کرتے اے اللہ یہ عادت مجھ میں بھی عطا فرما، دعا دیتے ہیں. مگر کیڑے نکالنے والے وہ ساری زندگی کیڑے نکال لیتے رہتے. وہ بیچارے کوشش کر کے ایک مسجد بنائے، قبلہ رکھے. خواجہ کا وہاں سے گزر ہو رہا، دیکھے اس دن ایک جمگھٹا لگا ہوا ہے مسجد کے پاس. خواجہ خواجگان وہاں قریب گئے تو دیکھا بحث چل رہی. وہ گاؤں کا ایک شخص تھا جو عالم سے اس بات پہ لڑ رہا تھا کہ تم نے جو قبلہ بنایا ہے اس قبلے کی سمت غلط ہے، قبلے کی سمت غلط ہے، غلط قبلہ بنایا. عالم صاحب بولے نہیں بھائی، مجھے رب نے جو علم دیا، جو قانون بزرگوں نے بتایا، اس کو میں لگا کر پھر سورج کی روشنی سے ساری چیزیں معلوم کر کے سایہ وغیرہ سب دیکھ کے میں نے قبلہ متعین کر دیا، یہی قبلہ ہے. وہ بولتا نہیں یہ غلط ہے. وہ بولتے ہاں یہ ہے، نہیں وہ. بات اتنی بڑھ گئی، لوگ جمع ہو گئے، گاؤں والے اکٹھے ہو گئے. اب خواجہ خواجگان وہاں قریب میں موجود ہیں، وہاں سے گزر رہے تھے. دیکھا بحث چل رہی، کیا دونوں کی باتیں سنیں، اس کی بھی باتیں اس کی بھی باتیں، عالم کی بھی باتیں جاہل کی بھی باتیں سنیں. سننے کے بعد آپ مسئلہ حل کرنے کے لیے قریب گئے اور کہا بات کیا ہے؟ بولے حضرت بات صرف اتنی سی ہے کہ قبلہ بنا دیا گیا اور عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہ قبلہ میں نے شریعت کے مطابق درست بنایا، سمت درست ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ قبلہ تم نے ٹیڑھا بنایا، یہ سمت سے ہٹا ہوا ہے. خواجہ صاحب بولے یہ عالم ہے، یہ دیندار ہے، دین کے مسئلے معلوم ہے، کرا صحیح کرا، چاہیے کوئی اس کو بحث کر رہا. بولے نہیں. اب بات ان سے حل نہیں ہوئی. خواجہ خواجگان حل کرنا چاہے، ان کی بھی نہیں مانا. خواجہ خواجگان عطائے رسول کو جلال آ گیا، جلال میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ تو یہی دیکھنا چاہتا ہے نا کہ قبلے کی سمت صحیح ہے یا غلط؟ بولے ہاں، بس مجھے یہی دیکھنا ہے، اور تیرا یہ کہنا ہے کہ سمت قبلہ غلط ہے. خواجہ خواجگان نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پکڑا، اس کا پکڑ کر قریب کیا اور قریب کر کے اس قبلہ نما کی طرف کھڑا کر دیا اور کہا دیکھ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ سامنے کھڑا ہے. فرماتے دیکھ اپنی آنکھوں سے، یہ دیکھ قبلہ یہاں کھڑا ہے. جب اپنی آنکھوں سے قبلہ دیکھ لیا، خانہ کعبہ دیکھ لیا، دیکھتے ہی خواجہ کے قدموں میں گر گیا. حضور معاف کر دو، قبلہ صحیح ہے، حضور معاف کر دو، قبلہ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو غلام کا حال ہے، اور ہم بیان کرنے والے غلام خواجہ ہیں. امام الانبیاء کی شانوں کا کیا کہنا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو. خواجہ نے نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے، کہا خانہ کعبہ دیکھ تیرے سامنے کھڑا ہے. اب میں یہاں رک کر اپنی اصل بات پر آ جاؤں. شیطان کو رب نے اتنی طاقتیں دی ہے تو ذرا ان لوگوں کو بھی تو دیکھو. شیطان کی راہ چلنے والے وہ ہیں جو رحمان کی راہ پر چلنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو خدا کی راہ پر چلنے والے. اور صرف یہ چلنے والے نہیں، رب فرماتا ہے تم ان کے پیچھے ہو جاؤ، تم خدا تک پا جاؤ گے، خدا کا قرب پا جاؤ گے. واتبع
सबील मन अनाब इलैया, कुरान कहता है उस रास्ते पर चलो, रब फरमाता है उस रास्ते पर चलो जो रास्ता तुम्हें मेरी ओर लाता है, मेरी तरफ लाता है। यारो वो रास्ता हमारे बुजुर्गों के रास्ते से हटकर और क्या रास्ता हो सकता है। बात लंबी चौड़ी है, वक्त काफी होता चला जा रहा है। हुजूर सैयदना ख्वाजा खाजगान की कुछ तालीमात भी मुझे रखनी है। खैर आओ सुनते हैं ख्वाजा खाजगान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद एक मर्तबा दर्स दे रहे हैं। दर्स देते देते कुरान करीम की फजीलत की बात चली। यार वो ख्वाजा का हाल अजीब ही था। वो मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ा थे। क्या थे वो? मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कौन? मेरे आका की जात है ना, हमारे हुजूर। इनको मुस्तफ़ा इसलिए कहा जाता है कि खुदा ने इनको चुना। मुस्तफ़ा कहते हैं चुना हुआ। मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकती, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाँ चलो और आसान है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। कुरान कहते हैं तो हाँ, अल्लाह ने चुना, इस्तफ़ा चुना। हुजूर को मुस्तफ़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हुजूर चुने हुए हैं। हुजूर क्या है? चुने हुए हैं। आहा हा, ये जब जुमला सुनता या पढ़ता हूँ तो फिर वो शेर याद आता। फरमाता है एक आशिक़ रसूल, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। ज़ात हुई इंतखाब यानी हुजूर को मुंतखब किया गया, मुंतखब किया गया। और इंतखाब कैसा होता मालूम? 50 लोग होते, उसमें से इंतखाब होता, उसमें से। और ये इंतखाब ऐसा नहीं अच्छे पहले मौजूद, बुरे से अच्छे निकले, अच्छों में 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 अच्छे निकले, यहाँ तक कि एक ऐसा निकला सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। एक अच्छा निकला ऐसा जिसको मुस्तफ़ा बनाया गया, मुजतबा बनाया गया। ज़ात हुई इंतखाब, रब ने इनको चुना है, यानी इनका सिलेक्शन हुआ है। इनका विदाउट इलेक्शन क्या भी नहीं हुआ। क्यों? वहां वोट डालने के वास्ते पूछने की जरूरत नहीं। उम्मती तो उम्मती, अंबिया व मुरसलीन ये कह रहे हैं, ये ना होते तो हम ना होते। अंबिया व मुरसलीन कह रहे हैं, ये तो मकसूद कायनात है, ये तो इमामुल अंबिया है, ये तो हमारा वजूद असली का सबब है। अब उनको क्या सिलेक्शन किया जाएगा? ज़ात हुई इंतखाब, और जिसकी ज़ात मुंतखब होती है उसके वस्फ भी लाजवाब होते हैं। वस्फ हुए लाजवाब, तो फिर नाम क्या हुआ? नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हुजूर मुस्तफ़ा है, रब ने चुना है। सुभान अल्लाह। किस्मत जाओ हम जैसे कमीनों की सआदत पर कि हम जैसों को रब्बे करीम के हबीब ने यानी मुस्तफ़ा ने ख्वाजा खाजगान को चुना है। हुजूर ने इनको चुना, कहा आप जाइए हिंदुस्तान। तो मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में जितने औलिया हैं उन तमाम वलियों में मुस्तफ़ा कोई है तो वो ख्वाजा खाजगान। तमाम नबियों में मुस्तफ़ा हुजूर है, क्योंकि हुजूर ने इनका इंतखाब फरमाया। और हिंदुस्तान की सरजमीन के तमाम वलियों के मुस्तफ़ा ख्वाजा खाजगान है, क्योंकि हुजूर ने इनको चुना है। हुजूर ने इनको चुना। यार मदरसा जैसा रहता वहां का प्रोडक्ट भी वैसा रहता। मदरसे में जितने काबिल लोग होंगे ना, तरबियत देने वाले जितने उम्दा होंगे, जितने अच्छे होंगे, उनके पास तरबियत पाने वाला उनका मुंतखब जो होगा वो भी आला होगा, अफजल होगा, वैसी होगा। मिसाल के तौर पर अगर साहब को बोले साहब हमारी मस्जिद में कौन से तो एक इमाम की जरूरत है, ला को रखो, बोले तो साहब नाजरा पढ़ने वाले के ला को नहीं बिठाते। समझ में बात? अब हाजी साहब को बोलो, हाफिज साहब को कि हाफिज साहब हमारी मस्जिद में किसी की ज़रूरत है, तो हाफिज साहब जो है ना वो अल्लाह पल्ला पढ़ने वाले को लाखों नहीं बिठाते। हाफिज साहब अपनी हैसियत से इंतखाब करेंगे, आलिम अपनी हैसियत से इंतखाब करेगा, और वली की हैसियत से इंतखाब करेगा। वली की हैसियत से।
حضور کیا تو کرو، ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اب ضروری ہے ابدال ہونا اس کی جگہ پہ، اس کی جگہ ہونا ضروری ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا ایسا بولے تو کہاں سے لا کو دینا، خیر ضروری ہے تو چل جا، وہ دروازے کے پاس کھڑا ہے، لے کو چلا جاؤ۔ پورے وہ چور خواجے، وہ چور حضور غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے آیا، مگر غوث نے اس کا انتخاب کیا تھا، ابدال بنا دیا، غوث نے اس کو چنا۔ اب یہ دیکھا نہیں جائے گا چور ہے، دیکھا یہ جائے گا چنا کس نے ہے، چنا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے۔ چور تھا، چور تھا، اب تو میں غوث کا بھیجا ہوا ہوں، اب مجھے معمولی نہ سمجھنا، اب میں وہ نہیں جو تو دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جیسی چیزیں ہوتی ہے وہاں سے پرورش پا کے باہر نکلنے والا یا اس شخص کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ شخص جتنا اعلیٰ اس کا انتخاب اتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو خواجہ کتنے اعلیٰ ہے حضور کو دیکھ لو، اگر حضور کتنے اعلیٰ ہے دیکھنا ہے خواجہ کو دیکھ لو۔ منتخب کرنے والا امام الانبیاء ہے، منتخب ہونے والا امام الاولیاء ہے، منتخب کرنے والا سلطان مدینہ ہے، منتخب ہونے والا سلطان ہندوستان ہے۔ اب خواجہ کو حضور نے چنا ہوگا ہندوستان کے واسطے تو کیا خالد بھیجا ہوگا ایسی چلے جاؤ جا کو کوشش کرو سب مل جاتا؟ نہ، حضور جانتے ہیں میں جس کو جہاں بھیج رہا ہوں اسے کب کیا کیا ہونا پڑتا، وہ ساری چیزیں حضور نے اپنی بارگاہ سے نواز کے بھیجا ہے، نواز کے بھیجا ہے۔ حضور نے طاقت بھی دی، وہاں جانے کے بعد کافروں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، وہاں جا کر ان کو صحیح راہ دکھانی ہوگی، لہٰذا خواجہ تم یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، سب لے جاؤ، تلوار ایک نہ کو لے جاؤ، تلوار گولا بارود بندوق یہ نہ کو لے جاؤ، کیوں؟ تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہیں میری بارگاہ سے بھیجا جا رہا، بعض دفعہ نہیں اکثر تو تمہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہاری نگاہوں کو جب کوئی دیکھے گا اس میں میرا جلوہ پالے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تمہیں جو دیکھے گا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تمہیں جو دیکھے گا اس میں میرا جلوہ نظر آئے گا، تمہاری سیرت میں میرے اخلاق نظر آئیں گے۔ تم چلو گے تو دنیا یہ جانے گی کہ غلام نبی چلتا ایسے ہی ہے، تم بیٹھو گے دنیا تمہارے انداز بیٹھک کو دیکھ کر سمجھے گی نبی کا غلام بیٹھتا ہے تو ایسے بیٹھتا ہے، تم بات کرو گے تو دنیا تمہارے انداز کلام کو دیکھ کر کہے گی نبی کا عاشق بولتا ہے تو ایسا بولتا ہے۔ خواجہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو میں نے اپنی بارگاہ سے پیکرے نور بنا کر بھیجا، پیکرے اخلاق بنا کر بھیجا، پیکرے علم و عمل بنا کر بھیجا۔ اب صرف کام تمہارا یہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑے زبان کھول دینا، ضرورت پڑے نگاہیں جھکا دینا، ضرورت پڑے نگاہیں اٹھا دینا، ضرورت پڑے بیٹھ جانا، ضرورت پڑے تو پھر اجمیر سے دلی بھی ایک کسان کے لیے آ جانا۔ تاریخ بن جائے گی کہ حال یہ ہوگا کہ جا رہے ہو تنہا، ساتھ کھڑے ہوں گے 90 لاکھ۔ سبحان اللہ، رہے ہو سبحان اللہ، تنہا، ساتھ کھڑے ہوں گے 90 لاکھ۔ یارو جب خواجہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، یار ایسی زندگی پانے والا کیا کیا ہوگا انہوں نے، کیسے رب نے نوازا ہے، کیا رب نے دیا ہے۔ آج ہم ان کے نام لیوا، آج ہم ان کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یارو جب وہ کہتے تھے میں حضور کا نوازا ہوں تو کہنا ساجدہ تھا، سبحان اللہ، وہ بے شک۔ کہتے جب میں حضور کا نوازا ہوں، وہ کہتے حضور کا میں نائب ہوں ہندوستان میں، وہ کہتے مجھے حضور نے بھیجا، وہ کہتے میں حضور کے گھرانے کا ہوں، وہ ساجدہ تھا۔ مگر آج ہم جب یہ کہتے ہیں میں غلام خواجہ ہوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر لینا، جب میں کہتا ہوں کہ میں غلام خواجہ ہوں کیا یہ لفظ مجھے بھاتا ہے؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو، جب آپ کہتے ہو میں کنیز خواجہ ہوں، جب آپ یہ کہتی ہو
میں خواجہ کی دیوالی ہوں، میں خواجہ کی کنیزہ ہوں، میں خواجہ کی نوکرانی ہوں ان کے دروازے کی۔ آپ خود سوچنا، کیا یہ جملہ آپ پر سوٹ کرتا ہے؟ کیا آپ میں وہ چیزیں ہیں؟ کیا آپ میں وہ تعلیم ہے؟ کیا آپ میں وہ اسوہ ہے؟ کیا آپ میں وہ اخلاق ہے؟ کیا آپ نے کبھی ٹوٹتوں کو چھوڑا ہے؟ کیا آپ نے کبھی گرتوں کو اٹھایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی روتوں کو ہنسایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی بھوکوں کو کھلایا ہے؟ یارو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، ہم اچھے رہیں، ہمارا بینک بیلنس بنے، ہمارا مکان بنے، ہم عیش سے رہیں۔ میرا بھائی بھاڑ میں جائے، وہ لٹتا ہے لٹنے دو، وہ بگڑتا ہے بگڑنے دو، وہ خراب ہوتا ہے ہونے دو۔ سیلفش بن گئے ہم، نفس پرست بن گئے، ہمیں صرف اپنی دکھائی دیتی ہے۔ اگر خواجہ بھی اپنا دیکھتے تو ہم جیسے گنہگار کہا جاتے۔ خواجہ نے ہمیں دیکھا، ہماری طرف نظر کرم فرمائی۔ خواجہ خواجگان نے یہاں پر ہندوستان میں بیٹھ کر جب دین اسلام کی تبلیغ کی تو دین اسلام کی تبلیغ اپنوں میں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ ایک ماحول بنے بنائے ماحول میں کرنا آسان ہوتا ہے۔ یار، کفرستان میں آ کر اسلام کا پرچم بلند کرنا یہ خواجہ ہی کا کمال تھا، یہ خواجہ ہی کا اسوہ تھا، یہ خواجہ ہی کی سیرت تھی۔ خواجہ خواجگان کے نام لیواؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کی تعلیمات کو اپناؤ، ان کے اسوہ کو اپناؤ، اپنے دل میں جگہ دو۔ آپ اگر یہ چاہتے ہو، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، خواجہ کو رب پسند کرتا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خواجہ نے کام ایسے کیے کہ رب کو پسند آ گیا۔ سبحان اللہ، بے شک خواجہ نے کام ایسے کیے کہ رب کو پسند آ گیا۔ کام خواجہ نے ایسے کیے، رب راضی ہو گیا۔ خواجہ نے کام ایسے کیے، رب راضی ہو گیا۔ اب خواجہ کو راضی کرنے کے لیے کیا آپ کی عقل اور آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ میری زبان پر گانے ہوں، میری زبان پر گالی گلوج ہو، اور میں سال میں ایک بار اچھے سے جلسہ کر لوں یا شریک ہو جاؤں تو میرے خواجہ راضی ہو جائے؟ کیا آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے؟ اے میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، کیا آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں نمازیں قضا کرتی رہوں، میں ایک اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اپنی وقت گزاری کرتی رہوں، میں بے حیا بن کر سرے راہ چلتی رہوں، اور پھر میں سال میں ایک بار چھٹی شریف پابندی سے کروں، کھیر پوریاں بنا دوں، فاتحہ دلا دوں تو خواجہ راضی ہو جائے گا؟ اما یار، خواجہ رب کو راضی کرائے تو کیسے کرا؟ وہ پوچھو خواجہ سے، وہ پوچھو۔ خدا کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہے یارو، اتنا آسان نہیں۔ آپ جانتے ہو، کبھی نام سنا حضرت سفیان ثوری کا؟ کبھی نام سنا؟ یہ علماء حفاظ بیٹھے ہوئے مشائخ، انہوں نے نام سنا ہے سفیان ثوری۔ رب کو راضی کرنا کتنا مشکل ہے، دیکھو آپ۔ سفیان ثوری، اصل نام ان کا سفیان ہے، ثوری یہ لقب ہے، ثوری لقب ہے۔ ثور عربی کا لفظ ہے، ثور کا معنی ہوتا ہے بیل، ثور کا معنی بولو بیل، بیل ثوری۔ آپ سوچ سکتے اس کا معنی کیا ہے؟ بیل۔ ثوری کا معنی ہوتا ہے بیل کی عادت والا، بیل کی عادت والا۔ سفیان ثوری اپنے وقت کے ولی کے کامل ہے، اپنے زمانے کے قطب ہے سفیان ثوری، بہترین محدث، بہترین مفسر ہے سفیان ثوری۔ آپ اندازہ لگا سکتے کیا ہوا؟ ایک دن آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے، نہ جانے کس دھن میں تھے، کس خیال میں تھے۔ وہ اہل اللہ تھے، ہمیشہ تصورات الہیہ میں رہتے، تصورات ربانی میں رہتے، دماغ کہیں اور تھا، ذہن کہیں اور تھا۔ مسجد آئے، جب مسجد میں اندر داخل ہونے لگے، اچانک سیدھے پیر کے بجائے بایاں پیر مسجد میں چلا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ مسجد میں گئے تو سیدھا پیر ڈالنا، بایاں بولے تو الٹا، کیا بولتے ہیں؟ دایاں بایاں الٹا، جو بھی بولو۔ مسجد میں جب گئے، اتفاق ایسا، جان بوجھ کر نہیں کیا، کسی دھن میں تھے وہ، اتفاق ایسا جیسے ہی دایاں پیر مسجد میں ڈالے، آواز آئی یا ثور، آواز آئی اے بیل، تجھے خدا کے گھر میں داخل ہونے کے آداب تک نہیں معلوم؟ پورا مذاق بنا دیا ہے دین کو ہم لوگوں نے، ایک کھلواڑ ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے بس۔ صاحب، علماء، مشائخین، تم لوگ ہمارے سے پیسہ لو، ایک اچھا جلسہ کرو، رات میں تقریر سنتے، بس ختم۔
ہمیشہ دین کا مزہ، ہمیشہ دین کی تعلیم کا مزہ، ہمیشہ علماء کا مزہ، ہمیشہ سادات کا مزہ، ہمیشہ مشائخین کا مزہ۔ یار کبھی یہ بھی تو سوچا کہ میں جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں کیا اس زندگی سے خدا راضی ہوگا؟ کیا کبھی تم نے سوچا؟ جھوٹ کوئی انتہا نہیں، سود خوری لمٹ ہی نہیں ہے اس کی، اور پھر طرفہ تماشا یہ، شرارت پہ شرارت یہ کہ جب سود سے روکا جائے کہتے ہو یار کیا کرنا حضرت، اس کے بغیر بزنس چلتا نہیں۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ جوانی کی حفاظت کرو، ذرا دیندار بنو، چہرے مورے سے دیندار بنو، تو آپ کو کبھی اپنا خاندان یاد آتا، کبھی بیوی یاد آتی، کبھی گھرانہ یاد آتا، کبھی آفس یاد آتی؟ حضرت یہ سب کر کو ہمیں دنیا میں جینا مشکل ہے، ہوا انہیں 30 بار خواہ آیا نہیں جینے والا، مگر وہ بزرگاں جی کر چلے گئے۔ یہ ایک بڑا آیا نہیں جینے والا، اس کی زندگی نہیں گزرتی۔ میرے غوث نے زندگی بھی گزاری، شادیاں بھی کی، 20 25 بچے بھی پیدا کر کر اپنے وقت کے ولی بنا دیے۔ یہ اسی سے نہیں ہوتا یارو، حیاداری اپناؤ، دین دین دین۔ تم اگر عزت چاہتے ہو تو دین سے وابستہ ہو جاؤ، دین تمہیں عزت عطا کرے گا، دین ہی تمہیں عزت دے گا۔ آپ جانتے ہو آج یہ گندے ہاتھ ہیں، یہ کیا لگا ہوا ہے اس ہاتھ میں میرے؟ کون سے اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں؟ یارو اس ہاتھ سے جب تک عطر نہ لگاؤ خوشبو نہیں آتی، مگر یہ اپنے وقت کا عالم دین ہے، یہ مولوی ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ جب میں اس سے ملتا ہوں تو یہ ہاتھ چومتا ہے۔ کیا ہے اس ہاتھ میں؟ نہ، یہ ہاتھ چومنے کی جو عزت ہے یہ ذات کی وجہ سے نہیں، مجھ میں جو علم رب نے رکھا اس علم نے یہ عزت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مزاح ہمیشہ مزاح، دنیا داری سیریس، دینداری مزاح، دینداری مزاح، دنیا داری بھی سیریس۔ دکان پہ بیٹھو تو مذاق نہیں کرنا، اس سے مذاق کرے تو غصہ آ جاتا۔ یہ مسجد میں آ کر مذاق کرتا ہے، یہ قبرستانوں میں مذاق کرتا ہے، یہ آستانوں میں مذاق کرتا ہے، ٹائم پاس کے لیے تم آتے ہو۔ یارو اگر تم دین کو یوں ہی مذاق سمجھتے ہو اور پھر سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی بیماری نہیں آنا، مجھے پیرالائس نہیں ہونا، مجھے شوگر نہیں آنا، میرے پاس وائرس نہیں آنا، کرونا سے میں محفوظ رہنا، یارو تم بتاؤ صدیق اکبر کو کبھی کیا شوگر ہوا؟ تم بتاؤ فاروق اعظم کو کبھی پیٹ میں درد ہوا؟ ہوگا کیسے؟ جو ساری زندگی دین کے لیے مٹتا ہو خدا اسے صحت عطا فرماتا ہے، خدا اس کے کام بناتا ہے۔ یارو یہ شانیں صرف دین کی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب موقع ملا فارس کے روم کے بادشاہوں کے پاس جانے کا، عمر ابن خطاب کو پیغام آیا، لیٹر آیا کہ ملک فارس کے بڑے بڑے یہودی عیسائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی گئی۔ فاروق اعظم ملک شام، ملک روم کے سفر کے لیے نکلے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی معیت میں ہے۔ جب موقع آیا ان کے پاس جانے کا تو فاروق اعظم نے اپنی جوتیاں اتاری، پھر موزے پہنے ہوئے تھے، پیتابے ساکس پہنے تھے، وہ ساکس اتار کر، دایاں ساکس اتار کر یہ کاندھے پہ ڈال لیتے ہیں، بایاں پیتابہ اتار کر یہ کاندھے پر ڈالتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ عبیدہ بن جراح پریشان، اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے حضور کے خلیفہ، یہ کیا آپ بادشاہوں کے پاس جا رہے اور پیر میں پہنا ہوا موزہ اٹھا کر کاندھے پہ رکھ کے جا رہے؟ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اگر تیرے سوا کوئی دوسرا یہ بات بولا ہوتا تو میں اسے ایک سزا دیتا، جو سزا قیامت تک عبرت بن جاتی۔ یاد رکھ تو یہ سمجھتا ہے کہ آج میرا خط پڑھ کر بادشاہ تخت سے نیچے اترتا ہے تو اس میں عمر کا کوئی مقام ہے؟ نا، عمر کی حیثیت تو ان جوتیوں کے برابر نہیں، عمر کی حیثیت ان پیتابوں کے برابر نہیں۔ عمر کو اگر درجے ملے ہیں تو اس کے دین نے درجے عطا فرمائے، عمر کا مقام بڑا ہے تو اسلام نے اسے درجے دیے ہیں۔ یارو دین میں آؤ، آج تم سے زیادہ بہتر ہم ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں خدا کا، ہم کو رب نے تم سے اچھا بنایا۔ تم ہوں گے اپنے وقت کے کروڑ پتی، مگر تمہارے پاس جو پیسہ ہے وہ پیسہ ہماری دین کی دولت کی دال بھی نہیں خرید سکتی۔ یاد رکھو، غوث پاک ہو، خواجہ پاک ہو، بندہ نواز ہو، غرض تمہارے علاقے کا کوئی ولی ہو، وہ ولی کرامتیں دکھانے دنیا میں نہیں آتا، وہ ولی تمہیں خدا سے ملانے دنیا میں آتا ہے۔ یارو کرامتیں دکھانا ہے تو وہ یوں کرامتیں دکھا دیتے ہیں۔ خواجہ کی کرامت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تم نے نہیں دیکھی؟
آپ نے نہیں دیکھی؟ آپ نے نہیں دیکھی؟ یار ہم میں سے کون ایسا ہے جو غوث و خواجہ کی کرامت نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا ساری زندگی دعا کراتا رہا صاحب سے، عامل کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، کیا تو لاکھوں خرچ کرا، ایک بار کیا خواجہ کی چوکھٹ پر گیا؟ میاں بیوی دونوں گئے، دونوں نے مل کر دعائیں کی، خواجہ یوں تو آپ سبوں کو نوازتے ہو، ذرا میرے دامن کو بھی بھر دو، میں بے اولاد ہوں، اولاد دے دو۔ خواجہ نے کرم کر دیا، رب نے خواجہ کی سن لی، اولاد نصیب ہو گئی۔ یار آپ سوچ سکتے ہو کہ خواجہ کی کتنی کرامتیں تم نے دیکھی۔ خواجہ کرامتیں دکھانے ہندوستان نہیں آئے، خواجہ کو کرامتیں دکھانے کی ضرورت نہیں، آج میں خود اپنے آپ میں خواجہ کی ایک کرامت ہوں۔ ہاں آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ دعوے کرتا ہی نہیں، دعوے نہیں، واقعتاً میں خود اپنے آپ میں خواجہ کی ایک کرامت ہوں۔ اگر خواجہ نہ ہوتے تو مجھے دین کہاں سے ملتا؟ خواجہ نہ ہوتے تو میرا مدرسہ کہاں بنتا؟ خواجہ نہ ہوتے تو بخاری و مسلم میں کہاں پڑھتا؟ خواجہ نہ ہوتے تو مجھے علم دین کی دولت کہاں ملتی؟ خواجہ نہ ہوتے تو میں آج یہاں بیٹھ کر کچھ ان کی سیرت بیان نہیں کیا ہوتا۔ میں خود اپنے آپ میں خواجہ کی ایک کرامت ہوں۔ کرامتوں سے مطلب نہیں ہے، کرامتوں کی بات نہیں ہے، اللہ والا اپنی تعلیمات کے ذریعے تمہیں خدا سے ملانے آتا ہے، خدا کا دوست بنانے آتا ہے۔ بزرگوں کی کرامتوں سے زیادہ ان کی تعلیمات پر توجہ دو۔ مجھے میری آپ سے، پردہ نشین ماں اور بہنوں سے، سبوں سے گزارش ہے، جب بات دین کی آئے تو یہ دیکھنا، اماں تو پیدا کری ہے میں مانتا ہوں، ماں تو مجھے پالی ہے میں مانتا ہوں، میرے باپ تو نے میری پرورش کی میں مانتا ہوں، مگر میں جب مانوں گا تو دین کے مطابق تجھے مانوں گا، تو دین کے خلاف ہے تو میں تیری نہیں، میں دین کا ماننے والا ہوں، میں دین کا ماننے والا ہوں۔ مجھے خواجہ کی ادائیں پسند ہے، مجھے نبی کی سنتیں پسند ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دین میں ڈھالنے کی کوشش کرو، دین کو اپنے مطابق نہیں، اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانے کی کوشش کرو۔ کبھی یہ نہ کہو کہ بھائی ہماری راہ کے لیے کوئی اچھا مسئلہ نکل گیا تو پار لگ جاؤں گا، نہ، یہ سوچو شریعت نے جو راہ کھینچ دی میں اس پر چل کے جنت جاؤں گا، میں اس پر چل کر نجات پاؤں گا۔ اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو خواجہ خواجگان کے بے پناہ فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر سایہ چشتیہ دراز فرمائے، سایہ قادریہ دراز فرمائے، سایہ سہروردیہ دراز فرمائے، فیضان نقشبندیہ عام تر فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام کو جملہ سلاسل کے بزرگوں کی نسبتیں عطا فرمائے، ان کے دامن سے مرتے دم تک وابستہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ اس فقیر قادری نے جو کچھ کہا اسے سب سے پہلے آپ کی دعاؤں سے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات خواجہ خصوصاً اور عموماً تعلیمات کل اولیاء کا پابند بنائے، پیروکار بنائے۔ مولا کریم ہماری محفل کو قبول فرما، اگرچہ یہ محفل قبولیت کے لائق نہیں ہے مگر تیرے خواجہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا نذرانہ ہم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ خواجگان عطا رسول کے وسیلے سے ہماری اس محفل کو قبول فرما، جملہ حاضرین کے دلوں میں بزرگوں کی باتوں کو اتار دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یہاں پر پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں ہیں، مولا کریم ان کے قلوب کو بھی دین کی طرف راغب فرما، ان کے دلوں کو بھی مصطفیٰ کی سنتوں کی طرف راغب فرما۔ ہم تمام کو ایک سچا پکا دینی معاشرہ بنا، ہم تمام کو سچا پکا حضور کا پختہ عاشق بنا، غوث و خواجہ کا سچا دیوانہ بنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمت۔ والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔